السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ محترم مشاہدین، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے میت سے متعلق احکام اور مسائل کی پہلی قسط پیش کروں گا، اور میت کے احکام و مسائل پر مشتمل آج کا یہ درس فضیلت الشیخ حافظ عمران ایوب لاہوری کی کتاب جنازے کی کتاب سے میں پیش کروں گا۔ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آئیے میت سے متعلق کچھ جانکاری قرآن و سنت کی روشنی میں ہم حاصل کریں کہ ایک بندہ مومن جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آج کی پہلی قسط ہے، انشاءاللہ قسط وار یہ باتیں چلیں گی۔ تقریباً 15 مسائل ہیں غسل سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو پکڑ لینے والی ہے، تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پھر تم اس پاک ہستی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غیب تمام امور کا جاننے والا ہے۔ پھر تمہارے اعمال کے بارے میں وہ تمہیں خبردار کرے گا۔ آج کا پہلا مسئلہ، وفات کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینا۔ یہ مشروع ہے۔ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر۔ جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ فإن البصر يتبع الروح، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں میت کی۔ وقولوا خیرا، اور میت کے بارے میں اچھی بات کہو۔ فإنه يؤمن على ما قال أهل المیت، کیونکہ میت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے۔ تو میت کی آنکھیں بند کر دینا ہے، اس کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے،
حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وشق بصرہ، ابو سلمہ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، فاغمزہ، آپ نے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں بند کر دی، ثم قال، پھر فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری بات، میت کے لیے دعا کرنا۔ آج کا دوسرا مسئلہ، میت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کی وفات پر تشریف لائے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ان کی آنکھیں آپ نے بند کر دی اور پھر دعا کیا ابو سلمہ کے لیے، کیا؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی مادہ لوگوں کی نگرانی اور حفاظت فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور اسے بخش دے اور اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور کر دے۔ آج کا تیسرا مسئلہ، مرنے والے کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا مسنون ہے، ایسے کھلے نہیں پڑے رہنا چاہیے، بلکہ ایک چادر یا کسی کپڑے سے میت کو ڈھانک دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ میت کو کسی چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپنا مستحب ہے اور اس پر اجماع ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کوئی حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے حالت احرام میں مر جائے تب اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی دوران احرام اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اسے احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دے دو، ولا تحنطوہ ولا تخمروا راسہ ولا وجہہ، اسے خوشبو مت لگاؤ، اس کے سر اور چہرے کو مت ڈھانپو، فإنہ یبعث یوم القیامہ ملبیا، قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ ذرا شیئر کر دیں، کیونکہ میت کے بارے میں یہ اہم مسائل ہیں جس سے بہت سارے لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، تو شیئر کر دیجئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محرم شخص کا
اسی لیے نہ سر ڈھانکا جائے گا نہ ہی اس کا چہرہ۔ نہیں صاف ہو رہا یار، کل گرم مسالہ کھایا، ادرک کھایا، پریشانی ہے، دعا کریں۔ کیا کرتے ہیں، کام تو کرنا ہی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ گلا خراب رہے یا صحیح رہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ 3 مہینے سے اوپر ہو گئے، کیا کریں گے۔ 5واں مسئلہ آج کا، میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کے ساتھ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر وہ نیک ہے، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَىٰ، اور اگر وہ برا ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو یہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ آدمی مر جائے، اس کو پورا دن 24 گھنٹہ اور دوسروں کے انتظار میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں صاحب بمبئی سے آئیں گے، وہ سعودیہ سے آئیں گے، وہ فلاں وقت آئیں گے، یہ سب سنت کے خلاف ہے، غلط ہے۔ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے، بلکہ مرنے والے کو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کسی کا انتظار نہ کیا جائے، جو لوگ موجود ہیں انہی کی حاضری میں جلد سے جلد ہم کو کفن دفن ہمارا کیا جائے، تاکہ لوگ مخالفت نہ کریں۔ بیہقی کی ایک حسن حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ نے وصیت کی تھی باقاعدہ کہ جب میں مر جاؤں، ان طلقتم بجنازتی فاسرعوا بی المشیہ، میرا جنازہ لے کر کے جاؤ اور جلدی لے کر کے چلنا۔ آج کا 6واں مسئلہ، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کے اس کے پیشانی کا بوسہ لینا جائز ہے۔ میت کے سر سے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کی پیشانی پر چومنا جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان ابا بکر اقبل علی فرس من مسکنہ بالسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر اپنی قیام گاہ سنہ سے گھوڑے پر تشریف لائے، حتی نزل فدخل المسجد، اترے مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، حتی دخل علی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش رکھی ہوئی تھی، فتیمم رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف گئے، وہو مغشی بثوب حبرہ، آپ کی ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، فکشف عن وجہہ، حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا، ثم کب علیہ، اور آپ کے اوپر جھک گئے، فقبلہ وبکا، چہرے مبارک کو بوسہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور رو پڑے اور فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا یجمع اللہ علیکا موتتین،
اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت نہیں جمع کرے گا. جو موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ گئی، یعنی یہ کوئی بے ہوشی یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے جو آ چکی ہے اور یقینی ہے. بوسہ دیا آپ نے تو بوسہ دینا ثابت ہے. اور اس وقت میں ایک بات یہ بھی یاد دلا دوں کہ ہمارے جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، وہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہے، ابو بکر اور صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے. قرآن نے جو عقیدہ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ سارے نفس کو مرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت ہو چکی ہے. ابو بکر نے خطبہ دیا اور فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. سنو، تم میں کا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اللہ کے رسول آپ کو بھی مرنا اور سب کو مرنا ہے. تو میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کے ماتھے کا بوسہ دینا جائز ہے، ثابت ہے. ساتواں مسئلہ، میت کو بوسہ کہاں دیا جائے گا؟ نسائی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان ابا بکر قبل بین عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات ہو گئی تو ابو بکر نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا ماتھے پر. تو دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینا چاہیے. آٹھواں مسئلہ، وفات کے بعد آٹھواں مسئلہ، میت کے اقربا رشتہ داروں پر، دوسرے قریبی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو صبر کرنا لازم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے قرآنی تعلیمات کی روشنی. کیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. جب کوئی مصیبت انہیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. نواں مسئلہ، کسی کی وفات ہو جانے کے بعد نواں مسئلہ کیا ہے؟ اگر انسان کی اولاد کی وفات ہوئی ہے، نابالغ بچے کی وفات ہوئی ہے تو اور زیادہ صبر کیجئے اور ہمت سے کام لیجئے
آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فیلج النار الا تحلۃ القسم، کسی مسلمان کے جب 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ہاں قسم پوری کرنے کے لیے اگر ہو تو دوزخ میں داخل ہوگا، ورنہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا مسلم کی ایک حدیث میں کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس نے صبر سے کام لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی، اور آپ کا نابالغ بچہ یا بچی آپ کو لے کر کے جنت میں جائیں گے اگر آپ نے صبر کیا۔ نسائی اور بیہقی کی حدیث ہے جسے ہم علامہ البانی نے احکام الجنائز میں صحیح کہا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے انہیں اور ان کے والدین کو جنت دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہوں گے اس کے وہ بچے جو نابالغ حالت میں مر گئے، پھر بچوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بچوں، وہ کہیں گے نہیں حتیٰ یجیٰ ابوانا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں آ جاتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، صبر کرو بچوں کی وفات پر۔ بچہ آپ کا جنت کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے آپ کا انتظار کرے گا اور آپ کو لے کر کے جنت میں جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا 3 بار کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں جب تک ہمارے ماں باپ نہ آ جائیں۔ فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وابواکم بفضل رحمتہ، اللہ کے فضل سے تم بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ۔ 11واں مسئلہ، میت پر نوحہ کرنا، رونا پیٹنا حرام ہے۔ سینہ پیٹنا، چہرہ پیٹنا، ماتھا پیٹنا، گریبان پھاڑنا، چیخنا چلانا، اس کی اچھائیاں بیان کر کے رونا، شور شرابے کرنا حرام ہے، یہ نوحہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اگر میت اس پر راضی تھا، اپنی زندگی میں بھی وہ دوسروں پر ایسے ہی نوحہ کرتا تھا اور منع نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا یا وصیت کیا، تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس لیے نوحہ نہیں کرنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ البتہ معمولی رونا، آنسو کا آ جانا یہ کوئی حرج نہیں، لیکن چیخنا چلانا یہ حرام ہے۔ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسامہ بن زید شدت غم سے رو پڑے، چیخ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا منی، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یہ چیخنا چلانا غلط ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ ولیس بصائح حق، چیخنے اور رونے والے کو زور زور سے کوئی حق نہیں۔ القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ولا یغضب الرب، لیکن پروردگار کو
غصہ نہیں دلانا چاہیے، غضبناک نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ اور فرمایا بخاری کی حدیث، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جس کسی نے کسی کی موت پر گال پیٹا، گریبان پھاڑا، جاہلیت کی باتیں بکی، وہ ہم میں سے نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال مر جانے کے بعد میت پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، یہ حرام ہے۔ چیخنے چلانے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، اور اگر میت اس پر راضی تھا تو میت کو بھی اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں، یہ صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس پر نوحہ کیا گیا، رونا پیٹنا جس پر ہوا، اسے نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، بلا شبہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو دوسروں کے رونے کی وجہ سے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرنے والا خود نوحہ کرتا تھا، پہلے گھر والوں کو نہیں روکتا تھا، اسے برقرار رکھتا تھا، یا اپنی میت پر نوحہ کرنے کی وصیت کر گیا جیسا کہ عرب لوگوں کی عام عادت تھی، تب اسے عذاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، میت پر معمولی رونا، خاموشی کے ساتھ رونا، آنسو بہا دینا، دل کا غمگین ہونا یا کبھی آواز نکل جانا، اس حد تک جائز ہے، چیخ چیخ کر نہیں رونا چاہیے۔ نوحہ کی آمیزش نہیں ہے تو معمولی انداز سے غم ہلکا کرنے کے لیے رونے میں حرج نہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ لما قتل ابی، جب میرے والد شہید کر دیے گئے، جعلت اکشف الثوب عن وجہی، تو میں آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا، وابکی، اور روتا، وینہونی عنہ، لوگ مجھے منع کرتے کہ کیوں روک رہے، والنبی لا ینہانی، لیکن اللہ کے رسول نہیں روکتے تھے، یعنی معمولی انداز سے میں رو رہا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسا رونا جائز ہے جس میں آواز نہ ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ایک بیٹی کے بچے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر حضرت سعد نے آپ سے رونے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ تو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں اسے رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو خود دوسروں کے لیے رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو معمولی انداز سے رو لینے میں جس میں چیخ و پکار نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، موت کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ کسی کی موت کا اعلان شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ عربی زبان میں موت کی خبر دینے کو، اعلان کرنے کو نعی کہتے ہیں، نعی، نوعین۔ یہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے
ترمذی کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وفات پر کھلے عام اعلان کروانے کو منع کرتے تھے۔ واضح رہے جس اعلان سے شریعت نے منع کیا ہے وہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ لوگ موت کی اطلاع دینے والوں کو بھیجتے تھے، گاؤں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، لوگوں کے دروازوں پر، اور وہ بازاروں میں اعلان کرتے، اس میں نوحہ بھی ہوتا، میت کی اچھائیاں بیان کی جاتی۔ تو اس طرح کے اعلان کو منع کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہی تفصیل بیان کی۔ علاوہ ازیں محض کسی کی وفات کی اطلاع دے دینا، لوگوں کو خبر کر دینا، یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ نجاشی کی جب وفات ہوئی حبشہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نعن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن نجاشی کا انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی وفات کی اطلاع دی۔ تو یوں محض اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ڈگی پٹوانا، اعلان کروانا نوحہ کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ، یہ حرام ہے۔ خود ایک کالی کلوٹی عورت یا مرد مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک رات اس کی وفات ہو گئی، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ فلاں شخص دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہ اللہ کے رسول، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا، رات کا وقت تھا۔ کہا فلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ معلوم یہ ہوا کہ موت ہو جائے کسی کی تو دوسروں کو خبر دینی چاہیے۔ گھر والوں کو، ساتھیوں کو، اہل اصلاح کو اطلاع دینا سنت ہے۔ مفاخرت، تکبر اور ریا کے لیے بڑی جماعت کو بلانا، یہ سب مکروہ اور غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کی وفات ہو جائے اس سلسلے میں 13واں مسئلہ کیا ہے؟ میت کے جو ورثہ ہیں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، جو بھی اس کی مال سے وراثت پانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ میت کے ذمے جو قرض ہے اس کو پہلے ادا کریں، اس کے بعد اس کے مال کو خرچ کریں۔ کچھ نہیں کریں گے، بٹوارے سے پہلے، میراث تقسیم کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ میت کے ذمے کس کا کتنا قرض ہے، پہلے میت کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض نہیں ادا کریں گے، میت کی جان اٹکی ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک اٹکی رہتی ہے جب تک قرض نہیں ادا کر دیا جاتا۔ تو ورثہ کی ذمہ داری ہے مال ہڑپنے سے پہلے، مال کو خرد برد کرنے سے پہلے، مال کو ادھر ادھر خرچ کرنے سے پہلے پتہ لگا کر میت کے ذمے جو قرض ہے اسے ادا کریں۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت سعد بیان کرتے ہیں ان اخاہ مات وترک 300 درہم وترک عیالا، ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر مر گیا، اور چونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عَيَالِهِ، سعد کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ یہ دراہم ہم ان کے
اہل و عیال پر خرچ کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا سنو، ان اخاک محتبس بدینہ فاقض عنہ، تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اس کی جان اٹکی ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب جنازہ کی نماز پڑھاتے تو لوگوں سے کہتے کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ اس پر قرضہ ہے تو کہتے صلوا علی صاحبکم، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ تم لوگ پڑھ لو۔ شروع میں جب غریب تھا اسلام، فتوحات نہیں تھی، بیت المال میں پیسہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو مالدار کیا، فتوحات سے نوازا، بیت المال میں پیسہ آ گیا، طلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے وہ قرض ادا کر دیا کرتے تھے اگر اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم فمن توفی علیہ دین فعلی قضاؤہ ومن ترک مالا فهو لورثته۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث سے فرمایا میں مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں، لہذا جو فوت ہو جائے اس پر قرض ہے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، بیت المال سے میں ادا کر دوں گا، اور ترک میں وہ چھوڑا وہ عرصہ کے لیے۔ میت کے سلسلے میں 14واں مسئلہ سوگ منانے کا۔ بیوی کے سوا میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بیٹا بیٹی، خالہ پھوپھی، اماں ابا، چچا چچی، دوست احباب، علماء مشائخ، پیر فقیر، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ اگر کوئی سوگ مناتا ہے حرام ہے، گنہگار ہوگا۔ صرف بیوی کے لیے جائز ہے، بلکہ اس مشروع ہے کہ وہ شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو، اور اگر حالت حمل میں شوہر کی وفات ہوئی تو بچہ جننے کے بعد اس کا سوگ منانا ختم، اب وہ سوگ سگار کر سکتی ہے، شادی کے لیے پیغام بھیج سکتی ہے۔ تو بیوی اپنے شوہر کے لیے صرف 3 دن سے زیادہ سوگ منائے گی، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی پیارے کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، الا علی زوج 14 اشہر، سوائے اپنے شوہر کے 4 مہینہ 10 دن تک۔ بیوی اس لیے کہا، عورت اس لیے کہا کہ عورتیں زیادہ سوگ مناتی ہیں، ورنہ کسی کے بھی لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے، سوائے بیوی کے جائز ہے اس کے لیے شوہر پر، اور مشروع ہے 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس لیے مرنے سے پہلے تیاری کر لو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے گا مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب
تھوڑی مہلت دو میں کچھ نیکی کر لوں، کچھ اعمال کر لوں. نہیں، تمہارے بینک کا کھاتہ بند، اعمال کا ٹرانسفر بند، ختم معاملہ. جو تم نے پچھلا کیا اس میں سے کچھ چیزیں جائیں گی بس. کیا ہے وہ؟ اذا مات الانسان انقطع عمله. مسلم شریف کی حدیث ہے، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. وہ کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ. کوئی ایسا صدقہ کیا جس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہے. ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، ایسا کوئی علم چھوڑا جس سے مسلسل لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اس لیے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں کیا کرو. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین. 15واں مسئلہ میت کے سلسلے میں، جب آدمی مر جائے تو بھلے ہی برا ہو لیکن اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، برے الفاظ سے نہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو اس کا کرتوت تھا وہ پہنچ گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. آپ اپنی زبان کیوں خراب کرتے ہیں؟ اور اس کے گھر والوں کو، اس کے اقربا کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ خلاص چپ رہیے. مرنے والے کو برا بھلا کہنا، گالی دینا غلط ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو لوگ مر چکے انہیں گالی نہ دو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، انہوں نے جو کیا وہ وہاں تک پہنچ گئے، اسے حاصل کر لیا، آپ کا کوئی دخل نہیں. اگر وہ برے تھے اللہ حساب لے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ میت کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ دو، کہ ان کے جو قریبی انہیں تکلیف ہوگی. بلکہ فرمایا اذا مات صاحبکم فدعوا، جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے چھوڑ دو اسے، برا بھلا نہ کہو. ابن حبان کی حدیث ہے. میت کے سلسلے میں 16واں مسئلہ، وفات کے تیسرے یا 40ویں، تیجا یا 40ویں کی رسم کرنا، محفل منعقد کرنا، یہ ساری چیزیں بدعات و خرافات ہیں، حرام ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے وہ مردود ہے. 17واں مسئلہ، فاتحہ خوانی کا مردے کے اوپر. فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ مردے کے اوپر، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مردوں پر فاتحہ خوانی کے متعلق علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کہ اس کی عبادت میں اصل ممانعت ہے، اصل حرمت ہے، جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو. اس لیے میت پر فاتحہ خوانی غلط ہے، بدعت ہے. 18واں مسئلہ، مردوں کے لیے قرآن خوانی کروانا. آدمی جب مر جاتا ہے تو دفن سے پہلے یا دفن کے بعد بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. خود پڑھتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، طلباء کو بلاتے ہیں، پیسے دے کر کے، کھانا کھلا کر کے قرآن پڑھواتے ہیں، مردے کو بخشتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بھی بے ثبوت ہے، غلط ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے مرنے کے بعد قرآن خوانی کروانے کا. اس کا حکم نہ قرآن نے دیا
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ آپ نے۔ کتنے لوگ شہید ہوئے اور مرے، آپ نے اپنی زندگی میں 63 سال تک کبھی قرآن خوانی نہ کروائی۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے اپنے دور خلافت میں، جو کہ لوگ سنت سے سب سے زیادہ قریب تھے، نہ کبھی کسی کی موت پر قرآن خوانی کی نہ کروائی۔ اس لیے یہ چیز بدعت اور خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی۔ جب امت اختلاف میں پڑ جائے تو اس وقت تم میری اتباع کرو، خلفائے راشدین کی اتباع کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار، دین میں نئی نئی باتیں نہ ایجاد کرنا۔ 19واں مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، مرحوم کہنا کسی کو۔ ہم لوگ کوئی مر جاتا کہتا ہے ہمارے والد مرحوم یا فلاں مرحوم، یا مرحوم کے معنی ہوتا ہے رحم کیا ہوا، بخشا ہوا۔ مرحوم و مغفور کہتے ہیں، غلط ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ مرحوم ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ مغفور ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، غفرہ اللہ، اللہ اسے بخش دے۔ آپ پکی سند نہیں دے سکتے کہ مرحوم ہے وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے، وہ رحم کیا ہوا ہے۔ تو کسی مردے کو مرحوم نہیں کہنا چاہیے، مغفور نہیں کہنا چاہیے، بلکہ رحمہ اللہ یا غفر اللہ کہنا چاہیے۔ بس آج کی بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں میت کو غسل دینے، میت کو کفن دینے، میت کو دفن کرنے سے متعلق جو مسائل آئیں گے اسے بیان کروں گا۔ آج کی بات اسی پر ختم۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق دے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔